اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے ناظرین، ایک اچھی خبر میری نگاہوں کے سامنے مغربی بنگال سے آ رہی ہے، ویسٹ بنگال سے آ رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مغربی بنگال میں پادریوں یعنی چرچ کے جو ملا ہوتے ہیں، مثال کے طور پر پادری جنہیں کہا جاتا ہے، تو پادریوں اور مسجدوں کے مؤذن یعنی بانگیوں کے اعزاز میں، ان کے سمان میں 500 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات کے اعلان سے 1 گھنٹہ پہلے وزیر اعلیٰ ممتا دیدی نے پجاریوں اور مؤذن کے اعزازیہ میں 500 کا اضافہ کیا ہے۔ اب انہیں ہر ماہ 2000 روپے حکومت کی جانب سے ملیں گے۔ حکومت نے اعلان کیا کہ وہ مارچ سے ملازمین اور پینشنرز کو زیر التوا ڈی اے ادا کرے گی۔ ریاست میں ووٹنگ مرحلوں میں 23 اور 29 اپریل کو وہاں ووٹنگ ہوں گی۔ نتائج کا اعلان 4 مئی کو ہوگا۔ اس سے پہلے مغربی بنگال کی مکھیہ منتری نے پادریوں اور مؤذن کے اعزاز میں 500 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ میں نے گزشتہ کل بھی 2 دن پہلے بیان میں اور جمعہ کے عیدگاہ کے بیان میں بھی میں نے اعلان کیا ہے، بلکہ مسجدوں کے ٹرسٹیوں سے یہ اعلان کیا ہے کہ خدا را اپنے مسجد کے مؤذنوں پر، خادموں پر اور مسجد کے اماموں پر ظلم نہ کرو۔ مسجد کے اماموں کی اور مؤذنوں کی تنخواہ 6000، 5000، 8000، یہ تو مذاق ہو گیا۔ آج روڈ صاف کرنے والے اور یوں سمجھے کہ مہانگر پالیکا، نگر پالیکا کارپوریشن کے چپراسی اور اسکولوں میں اے فار ایپل اور بی فار بال پڑھانے والوں کی تنخواہ 25-25، 30-30، 40-40 ہزار ہے، اور ہمارے امام صاحب کی تنخواہ 6000، 8000۔ شرم آنی چاہیے۔ ٹرسٹ میں کچھ ایسے مالدار لوگ ہیں کہ جن کے گھر پر 6000 روپے مہینے کا صرف دودھ آتا ہوگا، لیکن ان کو رحم نہیں آتا ہے کہ وہ اپنے اماموں کو تنخواہ کتنی کم دے رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے ہم اس خبر کے ذریعے سے بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اماموں، مؤذنوں اور مسجد کے خادموں کی تنخواہوں میں اضافہ کیجیے۔ بلکہ کچھ مسجدوں میں تو انکم بھی بہت زیادہ ہے، بینکوں میں ان کا بیلنس پڑا ہے ٹرسٹ کا، مسجد کے ٹرسٹ کا، لیکن اماموں اور مؤذنوں کو تنخواہ بڑھانے کو تیار نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ان ٹرسٹیوں اور متولیوں کو اللہ کی عدالت میں سخت ان کی پکڑ ہوگی۔ اور کچھ ٹرسٹی تو اتنے ظالم ہیں کہ آج 26واں روزہ ہے، آج رات میں حافظوں کو، اماموں کو، مؤذنوں کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ پورے ہندوستان میں یہ معمول ہے عام طور سے۔ تو کچھ ٹرسٹی اتنے ظالم ہیں کہ اماموں کے نام پر، حافظوں کے نام پر پورے رمضان چندہ کریں گے کہ حافظوں کو، اماموں کو ہدیہ دینا ہے، ہدیہ دینا ہے، اور اگر وہ رقم زیادہ آ گئی تو اس میں سے بھی آدھی رقم، کچھ رقم مسجد کو رکھ لیتے ہیں، نام پر جمع کرتے ہیں اماموں اور حافظوں کے، لیکن ان کو رمضان میں بھی ان کے نام سے جمع کی ہوئی رقم پوری نہیں دی جاتی۔ بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کا حساب ٹرسٹیوں کو اللہ کی عدالت میں دینا پڑے گا، ان کی بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ کہ یہ دیکھو آخری اعلان سن لو، یہ مولانا فرحان ہو، یہ جتنے حافظ ہیں اور یہ جتنے عالم ہیں، اور میرے یارو، انہوں نے ہم کو قرآن سنایا۔ کیوں؟ ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اب سنو یہ جملہ، یہ حافظ جی جنہوں نے ہم کو تراویح سنایا، ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ جملے سنیں گے تو آپ حیران ہو جاؤ گے۔ ان کا اماموں کا، ان حافظوں کا، ان خدمت کرنے والوں کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا حشر کے میدان میں حافظ جی کو اللہ بلائیں گا، اور کیا کہے گا؟ سنو سنو، اللہ کہے گا یا حافظ القرآن، او قرآن کے حافظ، او قرآن کے حافظ، اقرا اقرا، جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے، پڑھتا جا، پڑھتا جا، اور تقی اور تقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، چڑھتا جا۔ یہ کس سے کہے گا اللہ؟ ارے بولو، حافظ جی سے، جس کا احترام ہم نہیں کرتے۔ بلکہ مولانا 5ویں یا 7ویں روزے کو میں نے کہیں باڈولی میں، گجرات میں بیان کیا، کیونکہ میں نکلا باہر، تراویح کے بعد باہر نکلا
تو 4-5 12 لوگ تراویح کی باتیں کر رہے. کیا باتیں کر رہے؟ آج حافظ جی کی 4-5 غلطیاں ہوئی ہو. ارے بیٹا یہاں تو علم طرح سے پڑھا کے دیکھا نہیں سمجھا؟ یہاں آنا کیسے پڑھا کے دیکھا؟ ارے بولو. ارے وہ حافظ ہے, اللہ نے اس کے سینے میں قرآن کو رکھا ہے. ان کا احترام کرو, ان کی عزت کرو, اور ان کی ایک عزت تو یہ ہے کہ کبھی ان کے خلاف زبان نہیں کھولنا. میرے ابا حضور جماعت کے ذمہ دار تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, زیادہ نہیں تھے پڑھے لکھے, زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. تم نے دیکھو گے میرے ابا کو, دیکھو گے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن حافظوں کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اگر ان کو پتا چل گیا کہ یہ 10 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے, اگر ان کو پتا چل گیا تو ایسا لگتا تھا کہ میرا باپ جو ہے اس کو بس سر پر اٹھائے گا اور خوشی میں جھومے گا. اتنا احترام کرتے تھے. میں آج مسجد میں کھڑا رہ کر کہہ رہا ہوں کہ شاید میرے باپ کے اس احترام کی وجہ سے اللہ نے مجھے دین کا علم دیا. اور میرے ابا اس زمانے میں کہتے تھے کہ جنہوں نے اپنے اماموں کا احترام نہیں کیا, اپنے حافظوں کا احترام نہیں کیا, دنیا میں اس کو یہ عذاب ہوگا کہ اللہ اس کی اولاد میں ایک بھی عالم حافظ پیدا نہیں ہونے دے گا. ہمارے یہاں ایک ذمہ دار تھے, نہیں ہے ابھی شاید زندہ ہے, وہ اکثر اماموں کو بہت ستاتے تھے. تو اس زمانے میں 25 سال 27 سال پہلے میرے ابا نے کہا تھا, بیٹا ہارون دیکھنا اس کی نسل میں کوئی حافظ بھی نہیں بن پائے گا. آج وہ آدمی زندہ ہے, بچوں کو مدرسے میں بھیجا نہیں بن پائے, پوتوں کو بھیجا نہیں بن پائے, نواسوں کو بھیجا نہیں بن پائے. اب مجھے میرے باپ کی وہ بات یاد آتی ہے. میرے باپ نے کہا تھا کہ بیٹا دیکھنا یہ اماموں کی ناقدری کرتا ہے, اس کی نسل میں اللہ کوئی حافظ بھی پیدا ہونے دے گا نہیں ہوا کوئی, ان کو معمولی نسل. تو ایک احترام تو یہ ہے کہ دل و جان سے ان سے پیار کرو. اور دوسرا احترام کیا ہے, یاد آ گئے تو کہہ دے رہا ہوں. دوسرا احترام یہ ہے کہ یارو ان کی تنخواہیں دیکھو, کیا دیکھو ان کی تنخواہیں. اسکولوں کا چپراسی ہے نا, یہ نگر پالیکا میں جو چپراسی ہے اس کی بھی تنخواہ 25, 30, 35, 40 ہزار ہے. کیوں؟ جتنے سرکاری نوکر ہیں جو اے فور ایپل پڑھاتے, بی فور بال پڑھاتے, ان کی بھی 60-70 ہزار ہے. 7واں ویتن لگ گیا, 8واں ویتن لگ گیا, پھر بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی. لیکن ان کا امام 15 سال سے 20 سال سے پڑھا, اس کو پہلا ویتن ابھی تک کے نہیں ملا. صحیح بولو, کیا تنخواہ ہے مسجد کے امام کی؟ زیادہ سے زیادہ 10,000, اور بہت زیادہ ہوگی تو شاید 15,000. آج بڑے بڑے لوگوں کے گھر میں 6 سے 10 ہزار روپے مہینے کا دودھ آتا ہے. تو میں مفتی ہارون ندوی ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے, کیونکہ اچھا یہ جو میں بول رہا ہوں یہ صرف ٹاٹا فیل کے لیے نہیں, میرا پیغام سب طرف جائے گا, کیونکہ میں وائرل مفتی ہے. میں کون سا مفتی ہے؟ وائرل. یہ بیان سب طرف جائے گا. میں پورے ہندوستان کی مساجد کے ذمہ داروں کو یہ کہوں گا کہ اللہ کے واسطے رحم کرو. اگر تمہاری مسجدوں کو اور تمہیں اور تم کو اگر اللہ نے دولت دیا ہے تو اپنے مسجد کے اماموں کا, اپنے مسجد کے مؤذن کا, اپنی مسجد کے خادموں کا احترام کرو, ان کی عزت کرو. اور دوسرا یہ کہ اب جو فی زمانہ جس طریقے سے مہنگائی ہے, ذرا سوچو کہ آپ کا گھر اتنی تنخواہ میں چل سکتا ہے کہ نہیں, تو وہ بھی اللہ کا بندہ جو آپ کو نماز پڑھا رہا ہے, اگر وہ پریشان رہے گا تو دیکھو بڑی پیاری بات یاد آ گئی, اگر وہ پریشان رہے گا تو نماز میں اس کا ہی دل نہیں لگے گا. کبھی کبھی کچھ لوگ آتے, مفتی صاحب میں بہت کوشش کرتا ہوں, دماغ رہتا ہی نہیں نماز میں. تو میں نے ایک سے پوچھا کہ پہلے تو ایک کام کر, تیرے امام صاحب پریشان ہے کہ وہ دیکھ کیا؟ تو بولے ان سے کیا لینا ہے؟ ارے بولا اگر اس کا اتنی دماغ ہے تو تیرا کہاں سے ہے, کیونکہ تجھے نیت کیا باندھا پیچھے اس امام. اب امام صاحب خود پریشان ہے نہیں کرنے. بہت بڑی مثال دینا بولا میں, دیکھو بہت خطرناک بات ہے. اور میں بھی 17 سال تک کے امام رہا. جب میرے بچے بمبئی کے ICU میں پڑے رہتے تھے اور
3000 का मैं इमाम था तो मैं तुमको जुमलों में मेरी तकलीफ बयान नहीं कर सकता। और आईसीयू का रोज था 5000 रुपए रोज। इमाम के बच्चा आईसीयू में एडमिट, उसके बच्चे का आईसीयू का रोजाना 5000 खर्चा और इमाम की तनख्वाह 3000 रुपए। समझ जाओ अब हालात कैसे। ये मैं दर्द बयान कर रहा हूं। तो अल्लाह के वास्ते अपने इमामों पर जुल्म न करो, अल्लाह आपको दे रहा है। हम अगर रमजान में हदिया देते हैं, अगर 1000 रुपए हर आदमी दे रहा, तो जरा सोचो हमने 12 महीने के एतबार से 1000 रुपए दिए तो अपने इमाम को आपने 4 या 5 रुपए रोज दिए। कौन सा बड़ा तीर मारे आपने? नहीं। अच्छा, कुछ मस्जिदों को इनकम से है, ज्यादा से ज्यादा वो दे सकते हैं। कुछ मसाजिद के जिम्मेदारान भी अल्लाह ने उनको नवाजा है। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के लिए उनकी कदर करो, एहतराम करो, अल्लाह आपको बहुत नवाजेगा। अब हम दुआ करेंगे।